السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما. اوکے. سوال تھا سورۃ الطور سے ریلیٹڈ کہ اس میں جیسے شروع کی آیاز میں واو بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو کیا وہ تمام واؤز جو ہیں وہ قسمیہ ہیں، یعنی جار مجرور والے واو ہیں؟ تو اصل میں اس کو میں نے جب دیکھا تو اس میں جو پہلے والا واو ہے نا، والطوری والا، یہ والا واو قسمیہ ہے، اور یہ جو ہے یہ جار، حروف جار میں سے واو ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ واؤز آ رہے ہیں وہ کتاب مستور، یہ والا واو بھی واو عطف ہے. فی رق منشور والبیت المعمور، یہ واو بھی واو عطف ہے. اس کے بعد والسقف المرفوع، واو یہاں پہ بھی عطف ہے. والبحر المسجور، یہ والا واو بھی عطف ہے. یعنی پہلا جو واو ہے وہ صرف جار ہے، حروف جارہ میں سے ہے، باقی تمام واؤز جو ہیں وہ عطف ہیں. تو یعنی چونکہ پھر واو کے بعد والا جو اسم ہے وہ الطوری کے افیکٹ میں آ رہا ہے، اس لیے ہر جگہ پہ وہاں پر کسرہ ہے، لیکن جار والا جو واو قسمیہ ہے وہ صرف پہلے والا واو ہی ہے. اوکے. اس کے بعد ایک اور سوال بھی تھا. ہاں، یہ جو کانا و اخواتی ہے، کانا و اخواتی ہے، اس کے متعلق تھا کہ ان کو ہم دوبارہ سے دیکھ لیں. تو اصل میں اس ٹاپک میں جو تھیری ہے وہ اتنی ہی ہے کہ تمام جو ہیں وہ کانا و اخواتی ہے جو ہم نے اس کے علاوہ پڑھے تھے، جیسے آتے ہیں ما برحا، اور اس طرح سے بہت سارے ورڈز کانا و اخواتی ہمیں آ رہے تھے، وہ تمام کے تمام کا افیکٹ جو ہے وہ خبر کے اوپر ہوتا ہے، یعنی وہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آ رہی. ہاں آ رہی ہے. ابھی آپ نے جو سورہ طور کا بتایا نا، تو پھر اس کو کس طرح پہچانے کہ یہ عطفیہ والا ہے اور یہ قسمیہ ہے، واو قسمیہ ہے؟ اس کے لیے آپ کو اعراب کی بکس کنسلٹ کرنی پڑتی ہیں. اعراب کی تفسیر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں. صرف یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ اب اعراب کی جو کوئی تفسیر ہے وہ اردو میں ہے یا نہیں. چلے میں اس کو چیک کروں گی، اگر کوئی تفسیر ہوئی تو میں اس کا نام آپ کو بتا دوں گی جس میں آپ کو اعراب پتہ چلتے ہیں. جی ظاہر ہے کیونکہ ہم عرب لوگ نہیں ہیں تو ہمیں تو ہر چیز میں کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم اعراب کی جو تفاسیر ہیں انہیں کنسلٹ کریں، تاکہ ہم لوگ کنفرم ایک چیز کی طرف جو ہے جا سکیں. جی ٹھیک ہے. تو جی اوکے انشاءاللہ. اس میں ہم ویسے لکھیں بھی اگر اعراب سورۃ الطور تو وہ دے دیتا ہے تفاسیر کی جو ہے نا، بیچ میں سے صرف پیچز دیتا ہے انہی آیات کی، یا آپ جی اواخر لکھیں یا اول لکھیں تو پھر وہ آپ کو شروع کی آیاز اور آخر کی آیاز لکھ دیتا ہوتا ہے. لیکن آتا تمام عربی میں ہی ہے، لیکن اردو کا میں جو ہے انشاءاللہ چیک کرتی ہوں اگر کوئی تفسیر ملتی ہے. اوکے جی اوکے. ٹھیک. ہم تھے کانا و اخواتیہا. اس میں تیری کے متعلق اب پڑھنے والا کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس وہی ورڈز کی لسٹ جو آپ لوگوں کے پاس ہے، لسان القرآن کتاب میں بھی موجود ہے. تو وہ الفاظ ہیں جو کانا و اخواتیہا کے اندر آتے ہیں، اور ان کا افیکٹ جو ہے وہ خبر کے اوپر ہوتا ہے. تو ہم اس کے کچھ جملے دیکھ لیتے ہیں جو کہ جن میں ان کا استعمال ہو رہا ہے، یعنی مثالیں دیکھ لیتے ہیں کانا و اخواتیہا کی. اوکے، جیسے کان الزحام شدیداً. الزحام ہوتا ہے ہجوم، رش. یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، جبکہ خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہے.
اور کان البیت نظیفا. اور اب یہاں پر جیسے کانا کا استعمال ہے تو کانا کا استعمال ماضی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ یکونو کا استعمال جو ہے وہ پھر مضارع کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح صار الثوب قصیرا، تو صارا کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، یعنی جو کپڑا ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے. صار البرد قاصرا قارسا، جو سردی ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو گئی ہے، شدید ہو گئی ہے. اچھا اس کے بعد ہے صار الخادم قویا، کہ جو خادم ہے وہ طاقتور ہو گیا ہے. لیس العامل نشیطا، کہ جو عمل کرنے والا ہے وہ نشیط نہیں ہے. نشیط ہوتا ہے ہر چیز کو جلدی جلدی کرنا، جیسے سبقت لے لے کے ایک کام کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں ایکٹیو کو کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے اصبح النهم مریضا. النهم جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ شاید کوئی نام ہے، کہ وہ جو ہے وہ مریض ہو گیا. اصبح کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، اور زیادہ تر اصبح جو ہے وہ صبح کے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اضحیٰ ضحیٰ کے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ امسا جو ہے وہ شام کے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اصبح الجو ممطرا، یعنی جو بارش ہے وہ سوری جو ہوا ہے وہ بارش والی ہو گئی ہے. امس العامل متعبا، کہ جو عمل کرنے والا ہے وہ تھک چکا ہے. امس الزہر ذابلا، ذابلا ہوتا ہے مرجھا جانا، یعنی جو پھول ہے وہ مرجھا گیا ہے. اضحى الغمام کثیفا، کثیف ہوتے ہیں جو جن کے اندر بارش ہونے والی ہوتی ہے، ایسے جو بادل آپ کو نظر آتے ہیں نا کالے کالے، زیادہ تر جن کے اندر ہوتا ہے کہ یہ شاید ابھی برسیں، تو کثیفاً مطلب اس طرح کے بادل جو کہ ابھی برسنے والے ہیں. اضحى الشارع مزدحما، مزدحما ہوتا ہے رش رش والا، یعنی جب سڑک کے اوپر بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مزدحما. اچھا ظل المطر عزیرا، عزیر ہوتا ہے تیز ہو گئی ہے، یعنی بارش. ظلہ کا بھی مطلب ہوتا ہے ہو جانا، تو جو بارش ہے وہ تیز ہو گئی ہے. ظل الغبار سائرا، سائرا جو ہے غبار آلود کو کہا جاتا ہے، یعنی جو آپ کو ہوا جب نظر آتی ہے نا جس میں بہت زیادہ مٹی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس طرح کی ہے یہ بات. پھر ہے بات المصباح، پتہ نہیں اب اس ورڈ کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں، متقدن ہے یا متقدن ہے، مجھے اس کی پروننسیشن صحیح نہیں پتہ چلی، لیکن اس ورڈ کا مطلب ہوتا ہے جل رہا ہے، یعنی جو آپ کی لالٹین ہے یا جو چراغ ہے کچھ بھی آپ لوگوں نے جلایا ہوا ہے رات کے لیے، کیونکہ باتا رات کے وقت کے لیے آتا ہے، تو جو آپ کا چراغ تھا وہ پوری رات جلتا رہا ہے. بات المریض متألما، یعنی جو مریض ہے اس نے رات درد میں گزاری ہے. متألما جو ہے وہ درد کو کہا جاتا ہے. اوکے تو یہ ہمارے پاس کانا و اخواتیہا کی کچھ مثالیں تھیں، اور یہ بھی بالکل انا و اخواتیہا کی طرح ہوتی ہیں. جملہ اسمیہ میں ان کا دخول ہوتا ہے، یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتی ہیں، لیکن انا و اخواتیہا کا ایفیکٹ جو ہے وہ اسم کے اوپر ہوتا ہے، وہ اسم کو حالت نصب میں لے جاتی ہیں، جبکہ کانا و اخواتیہا جو ہے وہ ان کا ایفیکٹ خبر کے اوپر ہوتا ہے اور وہ خبر کو حالت نصب میں لے جاتی ہیں. تو یہ ٹاپک ہو گیا ہمارا کانا و اخواتیہا والا بھی، اور سوال بھی ہم نے دیکھ لیا. اب ہم چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف، ٹھیک ہے، جس میں ہم دیکھ رہے تھے منصوبات، یعنی وہ اسماء کی کیٹیگری جو کہ حالت نصب میں آتی ہیں، جس میں ہم نے حال دیکھا، یعنی حال والا ٹاپک ہم دیکھ رہے تھے کہ جب کوئی بھی ایسا اسم جو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حال.
اور یہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، یہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کی مثالیں ہم دیکھ رہے تھے، ایک دو میرا خیال ہے ہم نے دیکھنی شروع کی تھی۔ ادخلوا الباب سجدا، ٹھیک ہے، ادخلوا الباب سجدا، یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ادخلوا فعل ہو گیا جو کہ فعل امر ہے، الباب مفعول بھی، اور سجدا جو ہے وہ حال ہو گیا۔ لیکن یہ حال کس کا ہے؟ کیونکہ حال ہم نے دیکھا نا، یا تو فاعل کا ہوتا ہے یا مفعول کا ہوتا ہے، اور یا پھر دونوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ سجدن کس کا حال ہوگا؟ یہاں پہ فاعل کا ہوگا یا مفعول کا ہوگا؟ کوئی اسٹوڈنٹ جواب دے سکتے ہیں اس بات؟ فائل میں ہوگا۔ جی بالکل فاعل کا ہوگا، کیونکہ ادخلو کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ہم کی ضمیر موجود ہے جی، اور اس کے لیے سجدن آیا ہے۔ اچھا، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، تو یہاں پر قیامن اور قعودن یہ دونوں ہمارے جو ہیں، حال۔ ہاں ایگزیکٹلی یہ بھی حال ہے اور فاعل کے لیے ہے۔ جی، پھر ہے ترکو کا قائمن، قائمن آ کے حال، ہاں قائمن حال ہے، اور ترکو کا فعل۔ جی بالکل، لیکن جو ہمارے پاس حال ہے وہ کس کا حال ہے، فاعل کا کہ مفعول کا؟ فائل کا۔ نہیں، یہاں پر جو حال ہے وہ مفعول کا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ترکو ہمارے پاس ایک فعل ہے کا، جی اس کے ساتھ ہمارے پاس اٹیچ ضمیر ہے جو کہ مفعول بھی کی ہے، اور جی یعنی یہ ان آیات میں سے ہے نا جب جمعے کے دن میں ایک قافلہ آیا تھا تجارت کے لیے، اور سارے صحابہ جو ہیں وہ چلے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر جی پڑا ہوا چھوڑ گئے تھے۔ تو جی اصل میں یہ جو کا کی ضمیر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ قائمن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے کہ ترکو، ہم ترکو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قائمن تو یہاں پر کھڑے ہوئے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس لیے یہ جو حال ہے یہ مفعول بھی کا ہے، کیونکہ یہ کا کی ضمیر کی طرف جا رہا ہے جو حال ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو اس بات کی؟ جی جی الحمدللہ۔ اوکے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہاں پر سجدوں و قیامن حال ہے، یوبی یہ بھی تو نا فعل ہے، فعل مضارع۔ ہاں لیکن اب اس میں آپ نے یہ بتانا ہے، آپ نے یہ بتا دیا حال کون سا ہے، اب آپ نے جی، یہ بتانا ہے کہ یہ حال کس کا ہے، فاعل کا ہے یا مفعول کا ہے؟ یہ فائل کا آتا ہے۔ بالکل فاعل کا، اور جو ہم نے ابھی فعل پڑھا تھا نا باتا والا، کانا و خواتیہا میں، تو یہ جو جی ہے یہ باتا وہی فعل ہے، یبیتونا اسی فعل کا جو ہے وہ مضارع ہے یہاں پر۔ جی، اچھا، اس کے بعد ہے قالت یا ویلتا، یا ویلتا أألد وأنا عجوز، ایکسکیوز می، یہ کانا و اخواتہا کی لسٹ کہاں، مطلب یہ لسان القرآن میں ملے گی؟ جس طرح انا و اخواتہا کی لیتا لیسا یہ بنی ہوئی ہے، کانا والی یہ آپ لسٹ۔ کو یہیں پہ مل جائے گی، یہ دیکھیں ہم نے اسی میں پڑھی ہے، منصوبات میں پڑھی ہے، میرا خیال ہے، ہاں یہ دیکھیں یہ افعال ناقصہ، یہ پیج نمبر 207 میں افعال ناقصہ، یہ ساری لسٹ آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے۔ افعال ناقصہ میں سے آنا کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں، اور باقی افعال ناقصہ یہ موجود ہے یہاں پر 207 اور 208 پیج کے اوپر۔ اوکے میم، اوکے، شکریہ میم، تھینک یو، جزاک اللہ۔ اوکے یا کی، اچھا اب ہم دیکھ رہے تھے اس جملے کو، قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز، یہاں پہ آپ علی دو بتائیں۔ انا عجوزن آ کے حال ہے، ہاں لیکن قالت قالت یہ تو کچھ نہیں، مادی آ سکتا، ہاں یہ فعل ماضی ہے، لیکن ماضی آپ اسپیسیفائڈ کریں، أألد وأنا عجوز، آپ اس سارے کو حال کہہ رہی ہیں، تھوڑا سا کلیئر کریں۔ علی دو
نہیں اس میں یہ صرف عجوزن آ کے حال ہے. وَأَنَا عَجُوزٌ یہ پورا حال ہے جو کہ جملہ اسمیہ میں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا نا حال مفرد بھی ہوتا ہے اور جملے کی شکل میں بھی ہوتا ہے. تو انا عجوزن پورا جملہ حال ہے. یعنی یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میرا جہاں تک خیال ہے وائف ان کی بات ہو رہی تھی کہ جب ان کو فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی اور انہوں نے کہا کہ میں تو بانجھ ہوں، تو وَأَنَا عَجُوزٌ، تو آپ دیکھیں جملے کا ایک آپ معنی اگر اپنے مائنڈ میں رکھیں گی تو آپ کو اس سے بھی آسانی ہوگی، کیونکہ اگر تو مفرد آتا ہے تو ہمیں اس کا حالت نصب میں ہونا کافی ساری ہیلپ دے دیتا ہے کہ ہم حال کو جج کر لیں، لیکن جب یہ جملے میں آتا ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو اب دیکھیں کہ وہ اپنی حالت بتا رہی ہے. علیدو اب فائل کی حالت ہے، وہ انا عجوزن جملہ اسمیہ ہے لیکن یہ حال جو ہے یہ فائل کا بتا رہے ہیں. علیدو میں یعنی میں پیدا کروں گی اس کے سینس میں. تو یہ جو ہے کہ وہ فائل کا جو حال ہے وہ جملہ اسمیہ میں آ رہا ہے. یہ ویلتا کیا ہوا؟ ویلتا انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. یہ کچھ ایسے ہمارے پاس حسرت کے جملے ہوتے ورڈز ہوتے ہیں، میرا خیال ہے یہ آگے آ رہا ہے کچھ اس سے ریلیٹڈ بھی، کیونکہ یہ حسرت کے لیے کہا جاتا ہے نا اس کے طرح سے. معنی آتا ہے نا کاش کے. ہاں جی کاش کے میننگز میں آتا ہے بالکل. اچھا اگلے سینٹینس کو ہم دیکھتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں نہ قریب جاؤ نماز کے اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. ہاں جی اس پورے جملے میں ہمیں کہاں پہ حال ملے گا؟ سکارا جنوبن جناحن آ کے حال ہے. جنوبن بالکل جنوبن ہوگا. نہیں یہ جناحن نہیں ہے یہ جنوبن ہے. جنوبن ہاں بالکل جنوبن. اور اس کے علاوہ انتم سکارا جملہ اسمیہ پورا، یہ دو ہمارے پاس حال آ جاتے ہیں. اور یہ دونوں حال کس کے ہیں، فاعل کے یا مفعول کے؟ اس حال میں مفعول. نہیں یہاں پہ فاعل کے ہوں گے، کیونکہ اب دیکھیں مفعول کیا ہے الصلاۃ، اور لا تقربوا اب لوگوں کو کہا جا رہا ہے نا، جو صحابہ کرام ہیں انہی سے ڈائریکٹ پہلے درجے پہ ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ قریب مت جاؤ. تو یہاں پر فاعل جو ہے ان کو منع کیا جا رہا ہے، تو یہ ان کی حالت ہے. وہ انتم سکارا اور ولا جنوبن اور انتم سکارا یہ دونوں حال جو ہیں یہ ان کے ہیں فاعل کے، کیونکہ مفعول تو ہمارے پاس الصلاۃ ہے، تو الصلاۃ کا تو حال نہیں ہے نا انتم سکارا یا جنوبن، اس کا حال نہیں ہے، مفعول بھی کا حال نہیں ہے. اچھا اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اب اس جملے میں ہم حال کو کیسے دیکھیں؟ لظلم العظیم حال آئے گا. لظلم عظیم جو ہے وہ خبر ہے انا کی. ان شرکا شرکا جو ہے وہ اسم انا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا ان الشرک لظلم عظیم، یہ تو ہمارے پاس جملہ ہی علیحدہ ہو گیا جس میں ہمارے پاس پہلے انا آ رہا ہے، پھر اسم انا اور پھر خبر انا. بالکل وہو یعظہ جو کہ جملہ اسمیہ ہے، اور یہ یہاں پر ہمارے پاس حال کے طور پہ آ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے لِابْنِهِ اپنے بیٹے سے، کس حالت میں؟ وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ نصیحت کر رہے تھے اس کو یعنی اپنے بیٹے کو. تو یہ حال جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ جملہ اسمیہ کے طور پہ آیا ہے. اچھا وَلَدَتْكَ أُمُّكَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ ضَاحِكُونَ. باقی مطلب یہ بکین با کسرہ کے ساتھ ہے میرے پاس.
बिकियन और लोग उसके अतराफ हंसने लगे, पैदा की उसकी माँ ने। ये बिकियन क्या चीज है, मतलब बेटा बेटी कुछ है? ये बाकियन आप पूछ रही हैं, बाकियन होती है, बाकियन ही असल में यहाँ पर हाल है, बाकियन रोने को बोलते हैं। किसको फिर से बताइए। बाकियन जो है रोने को कहते हैं। अच्छा, बकी बकी, ओके। हाँ जी, हाँ। दाहिकन हंसना होता है और बाकियन रोना होता है, और इस जुमले में हमारे पास बाकियन ही जो है वो हाल है, और हाल है उम्मू का जो कि फाइल है। तो फाइल का यहाँ पर हाल हमारे पास मौजूद है बाकियन। दाहिकून नहीं बनेगा, दाहिकून हाल, क्योंकि ये भी तो डिस्क्राइब कर रहा, हंसी अतराफ के लोगों के डिस्क्राइब कर रहा। दाहिकून नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि हाल हमारे पास हालत नसब में होता है। वन्नासु दाहिकून ये मुब्तदा और खबर हो जाएगी, क्योंकि आप देखें ना, हाल जो है वो जुमला फेलिया के अंदर मौजूद होता है। जुमला इस्मिया में हाल तो नहीं होता ना, क्योंकि हम या तो फाइल को डिस्क्राइब करते हैं या मफूल को डिस्क्राइब करते हैं। हाल जो इसम होता है या तो वो फाइल को डिस्क्राइब करता है या मफूल को डिस्क्राइब करता है, तो फॉर श्योर वो जुमला फेलिया में आता है, जुमला इस्मिया में नहीं आता। तो वन्नासु दाहिकूना ये मुब्तदा और खबर हो गई, और हौलक बीच में हमारे पास एक आ गया, हौला ज़र्फ के साथ आ गया। जुमला इसमें खुद होता है, तो फिर ये हौलक दाहिकून इसमिया में नहीं ले सकेंगे हम, मतलब ये नहीं 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 नहीं। नहीं, इसमें आप देखें वलदत का उम्मु का बाकियन, यहाँ पे सिर्फ बाकियन ही होगा, क्योंकि वन्नासु हौलका दाहिकून, अब ये जो पूरा जुमला इस्मिया है ये ना तो फाइल को डिस्क्राइब कर रहा है और ना ही मफूल को डिस्क्राइब कर रहा है। फाइल कौन है? वालिदा, और मफूल कौन है? वो बच्चा, ठीक है, जो का की दमीर आ रही है ना। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जो का है वो मुज़क्कर है, तो ना तो फाइल को डिस्क्राइब कर रहा है वन्नासु हौलका दाहिकून, और ना ही मफूल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो बाकियन है सिर्फ यही इस पूरे जुमले में हाल होगा। ओके, समझ आ गई आपको इसकी? और एक बार एक्सप्लेन करूँ मैं। अच्छा, इस जुमले में आप देखें वलदत का उम्मु का, वलदत हमारे पास वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, और उसके अंदर जो हमारे पास फाइल मौजूद है वो हिया है, और वो है ठीक है, वलदत लेकिन ये जो वलदत का काफ की जो दमीर साथ में लग रही है ये मफऊल बिही की है, यानी जन्म दिया माँ ने तुमको, क्योंकि का जो है वो हाजिर की बात हो रही है ना, जिससे भी बात की जा रही है वो मौजूद है। तो वलदत का तुम्हें जन्म दिया, उम्मु का तुम्हारी माँ ने, ठीक है। तो अब उसका हाल बताया जा रहा है, जो है वालिदा है, बाकियन रोते हुए, ठीक है। वन्नासु हौलका दाहिकून, और जो लोग थे वो इर्द गिर्द जो भी मौजूद थे वो सब हंस रहे थे। तो जो वन्नासु हौलका दाहिकून ये तमाम लोगों की बात हो रही है। अब जो हमारे पास जुमला फेलिया है उसमें हमारे पास फाइल हो गया और जो का की दमीर है वो हमें मफूल बिही की तरफ लेकर जा रही है। तो ना तो ये जो जुमला इस्मिया बाद में आ रहा है, ना तो ये फाइल को शो के हाल को शो कर रहा है, और ना ही मफूल बिही के हाल को शो कर रहा है। तो इसलिए वन्नासु हौलका दाहिकून ये अलग से एक जुमला इस्मिया है जो कि हाल नहीं है। हाल हमारे पास सिर्फ बाकियन है जो कि की हालत को शो कर रहा है, ठीक है जी। ओके। छोटा सा एक थोड़ा मतलब सिल्ली होगा, सॉरी, मतलब हम बाकियन कर रहे हैं लेकिन यहाँ कसरा लिखा है बुक में, बा कसरा, बिकियन आके बिकियन। हाँ, ये तो मिस्टेक ही हो सकती है क्योंकि अलिफ मद के बिफोर कभी भी कसरा नहीं आती। नहीं, वही ये साइलेंट अगर हुआ तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं थी इसको। हाँ, मैं सोच रही थी कि फिर ये अरब का स्टाइल है, ये भी है कुछ। ये हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो क्योंकि बाकियन वर्ड होता है। आप नीचे वाली भी लाइन में देखें ना, तो वन्नासु हौलका बाकून जो कि हालत रफ में आ रहा है,
تو باقی ورڈ ہی ہوتا ہے. جی. اچھا اس کے بعد ہے فاعمل صالحا لتذهب ضاحكا والناس حولك باكون. اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا کیا حال ہے؟ عمل صالح ضاحکا. ہاں جی ضاحكا لتذهب ضاحكا حال ہے. اور واو والا یہ جو ہم کو ایگزامپل میں پڑھی یہ والا واو تو نہیں ہے کہ جملے اسمیہ پلس واو حال کو ڈسکرائب کر رہا ہے، مطلب یہ سارا سینٹینس نہیں بھی نہیں 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 ہوگا ایسا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ نے جو حال دیکھنا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ فاعل کا ہوگا یا مفعول کا ہوگا. تو یہاں پر فعمل ہوا ہے، اس کے اندر جو موجود ہے یعنی جو ضمیر موجود ہے، جو فاعل موجود ہے وہ ہے فعمل کے اندر ہوا کی ضمیر موجود ہے. تو صالحا بھی حال ہے، لتذهب ضاحكا یہاں پہ ضاحكا بھی حال ہے، والناس حولك باكون یعنی ارد گرد کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، نہ یہاں پہ کسی فاعل کی بات ہے نہ یہاں پہ کسی مفعول کی بات ہے. تو یہ والناس جملہ حولك باكون جملہ یہ ایک اسمیہ. علیحدہ سے ایک ڈسکرپشن بتائی گئی ہے لوگوں کی. تو یہاں پہ ہمارے پاس صالحا اور ضاحكا یہ دونوں جو ہیں. تھوڑا سا ڈاؤٹ ملنا ہمارے یہی پیج میں اوپر ہم لائن اکلہ الذیب ونحن عصبۃ، تو پھر یہاں جملہ اسمیہ اور واو ایگزامپل میں بریکٹ میں دیا ہوا ہے، تو میں ویسے ہی سوچ رہی تھی کہ یہ واو اسی طرح ہے کہ اسی طرح اسٹینڈ کر رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک منٹ. وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. شاید میں خود کنفیوز ہو گئی ہوں کیونکہ جی وہ اوپر مطلب یہ واو بار بار آ رہا ہے تو پھر اسی کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی. ہاں بالکل، کیونکہ 3rd نمبر ایگزامپل میں بھی ہے خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. لیکن یہ بات انہی کی ہو رہی، سیم پرسن کی ہو رہی ہے، خرجو والے کی. دیکھیں 3rd سینٹینس میں تو بات بنتی ہے خرجوا من دیارہم، مطلب وہ لوگ نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف. تو یہاں پر وہم الوف حذر الموت اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں وہم الوف. ڈسکرائب کرا مطلب بات بدلی نہیں، وہی بات چل رہی انہی لوگوں کے بارے ہاں میں. ہاں یہاں پہ جو بھی ڈسکرپشن ہے وہ فائل کی ڈسکرپشن ہے. جی لیکن یہ لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ پرسن یہ چینج جو ہے نا عجیب قسم کا ٹائم دے رہا ہے. اوکے چلیں ان 3 سینٹینسز کو ہم چھوڑتے ہیں، یہ میں دیکھ تاک کے پھر انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ٹائم بتاتی ہوں. اوکے سوری. اگر مجھے اس کا کوئی کلو مل گیا تو جی جی کیونکہ چھوڑیے، ہو سکتا ہے سلی بھی ہو، مطلب ہم لوگ سیکھنے کی چکر میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتے ہیں. نہیں میں انشاءاللہ دیکھتی ہوں اگر اس کو مجھے اس کا کچھ جواب ملتا ہے تو، کیونکہ اس کی بھی موجود نہیں ہے. لسان القرآن کے جو شروع کی ایکسرسائزز ہیں ان کی کیز موجود ہے، لیکن جو ہے نا ان ایکسرسائزز کی کیز بھی نہیں ہے. اوکے چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اگلا جو ہمارا حالت نصب والا ہے تمییز، جو کہ منصوبات میں سے آتا ہے. اوکے تمییز میں کیا ہے کہ وہ منصوب اسم ہے جو کسی مبہم معنی والے اسم یا جملے کے معنی کے ابہام کو دور کرتا ہے. یعنی آپ کے پاس ایک جملہ موجود ہوتا ہے جس کے اندر کوئی چیز مبہم ہوتی ہے، جس میں کوئی کلیئرٹی موجود نہیں ہوتی، جس میں آپ کو کسی انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس انفارمیشن کو لانے کے لیے آپ جس اسم کو لے کے آتے ہیں وہ پھر حالت نصب میں ہوتا ہے اور اس کو ہم تمییز کہتے ہیں. اور تمییز بھی کہتے ہیں ہاں اور ممیز کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تمییز ایک ٹرم ہو گئی جس میں ممیز وہ اسم ہوتا ہے
جو کہ جملے کے ابہام کو دور کرتا ہے. جملے کے اندر کلیئرٹی لانے کے لیے جب ہم کسی اسم کا انتخاب کرتے ہیں اس کو ہم ممیز کہتے ہیں, اور جو ابہام ہوتا ہے جملے کے اندر اس کو ممیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے جی یہاں پہ ایک جملہ دیا گیا ہے لِزَيْدٍ مِتْرَانِ, تو زید کے پاس 2 میٹر ہے. تو اب یہاں پر اس جملے کے اندر جو ابہام ہے, یعنی جس ورڈ کے اندر ہمیں کلیئرٹی نہیں مل رہی, وہ ورڈ کیا ہے؟ مترانی, یعنی 2 میٹر. تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جو نیکسٹ سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں کہ لِزَيْدٍ مِتْرَانِ حَرِيرًا, یا پھر لِزَيْدٍ مِتْرَانِ خَيْطًا. تو حریرن اور خیطن یہ دونوں آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں, ان دونوں میں سے ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں جملے میں. تو یہ دونوں ورڈز ہو جائیں گے ممیز, جبکہ متران ہو جائے گا ممیز. ٹھیک ہے, تو وہ ورڈ جو جملے کا ابہام دور کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ حالت نصب میں آتا ہے اور اس کو ممیز کہتے ہیں, اور جس ورڈ کے اندر ابہام موجود ہوتا ہے جو اپنے اندر ایک کلیئرٹی مانگ رہا ہوتا ہے اس کو ممیز کہتے ہیں. ٹھیک, جی. اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے لِزَيْدٍ مِتْرَانٍ, یہ کوئی سینٹنس نہیں بنتا. سینٹینس حریرن بنتا, آنے ہاں سینٹینس بنتا ہے لیکن اس کے اندر ایک کوئی کلیئرٹی معنی موجود نہیں ہے. ہاں, جی ہمیں ہم مطلب ہم اس جملے کو پڑھ کے کہتے ہیں ہاں اس کے پاس ہے 2 میٹر ہے, کیا چیز 2 میٹر ہے؟ کیا کوئی چیز. کپڑا ہے, کیا چیز, ہاں کس چیز کی, کوئی آگے اس کے آگے کوئی کچھ ہونا چاہیے جو اس کو ایکسپلین کرے, جو میٹرز ہیں اس کو ایکسپلین کرے وہ ورڈ. تو ہم حریرن بھی لکھ سکتے ہیں اور خیطن بھی لکھ سکتے ہیں. تو یعنی ابہام کو دور کرنے کے لیے. حریرن سلک میم, جی اس کا جی معنی بالکل, ریشم کو کہتے ہیں, اور خیطن جو ہے جی وہ دھاگا ہوتا ہے. تھریڈ. ٹھیک, اچھا. اب یہ جو ابہام ہے یہ عدد کا بھی ہو سکتا ہے اور مقدار کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جی جیسے اس سے پہلے ہم نے دیکھا نا کہ میٹرز جو ہے وہ ایک پیمانہ ہے نا, جی پیمائش کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, اور یہ عدد بھی ہو سکتا ہے اور یہ مقدار بھی ہو سکتی ہے. جی جیسے 2 مثالیں یہاں پر موجود ہیں کہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب یہ جملہ اتنا ہوگا کہ یا ابتی انی رأیت 11, میں نے 11 دیکھے, تو کیا جی چیز 11 دیکھے؟ کوکبن. ستارے. تو یہ ہاں بالکل, یہ جو ستارے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ یہ جی ممیز ہیں. ٹھیک ہے, جی جی اب یہ عدد کا ابہام اس جملے کے اندر دور ہو رہا ہے, 11 کی بات ہو رہی ہے اور اس کا ابہام دور ہو رہا ہے. فَمَن جی يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ جو کوئی تم میں سے عمل کرے گا مثقال ذرۃ, یعنی ذرے برابر بھی کوئی اگر نیکی کرتا ہے, خیرن, تو مثقال ذرۃ ایک مقدار ہے, یعنی یہ بھی ایک پیمائش کی چیز ہے نا, جیسے ہم فروٹس کو کرتے ہیں ان کی پیمائش کرتے ہیں, تو اسی طرح ذرے کی پیمائش کے متعلق ہے. اور اب وہ ذرہ کس چیز کا ہے؟ تو خیرن, اس کی جو آپ کو مقدار کے بارے میں جو ابہام ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ نیکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, خیرن. تو یہاں پر جو خیرن ہے وہ ممیز ہو گیا. جی اب یہاں پر جو ابہام آ رہے ہیں وہ ایک ورڈ کے اندر ابہام آ رہے ہیں, جیسے ہم نے شروع میں دیکھا مترانی ہے, پھر 11 ایک ہمارے پاس نمبر ہے, پھر مثقال ذرۃ ذرے کی جو کا بھار ہے اس کے متعلق ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ورڈز ہیں جن کے اندر ابہام موجود ہے, جبکہ یہ ابہام پورے جملے کے اندر بھی بعض اوقات آ جاتا ہے. جیسے زید حسن, تو زید اچھا ہے. اب جی
میرا خیال ہے یہ مائکس اوپن ہے اس لیے شاید آواز گونج رہی ہے. اچھا زید حسن کہ زید اچھا ہے. تو اب اس جملے میں ابہام ہے, وہ اچھا ہے تو مطلب کیا چیز اچھی ہے اس کے اندر. تو زید حسن وجہن بھی ہو سکتا ہے, زید حسن ذوقن بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر جو جملے کے اندر ایک پورے سینٹنس کے اندر ابہام موجود ہے جس کو کہ وجہن یا ذوقن سے وہ کیا گیا ہے, ایکسپلین کیا گیا ہے, اور یہ دونوں ممیز ہیں ہمارے پاس, وجہن اور ذوقن. لوگ آسان گرامر میں ایک چیز پڑھے تھے کہ ناقص اینڈ تام, یعنی ایسا فعل جو اس کی کمپلیٹ مطلب جلسہ, اس میں ایگزامپل بتایا گیا تھا کلر کوڈیڈ سم مظفر علی والی بک میں. تو یہ وہی بات تو نہیں ہے کہ زید حسن, یعنی حسن بات پوری نہیں کیا ہے تو یہ پھر وہ ناقص میں چلا گیا پہلے ناقص. نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی, دوبارہ سے بتائیں گی؟ جی ہم لوگ جب یہ عربک آسان گرامر بک کر رہے تھے بک 2, تو اس میں ایک چیز پڑھے تھے کہ مطلب فعل ناقص اور فعل تام ایک چیز ہوتی ہے جو اپنا میننگ پورا کر دیتا ہے. اس میں ایگزامپل تھی جلسہ کی, تو یعنی اگر بات پوری کرتا ہے تو وہ تام ہے, کمپلیٹ ہے, ورنہ تو ناقص ہے. تو پھر یہ ویسے ہی کوئی چیز تو نہیں ہے, مطلب زید حسن. نہیں, ہم نے افعال میں پڑھے تھے, صحیح افعال پڑھے تھے, اور افعال ناقصہ وہ افعال ہوتے ہیں جن کے روٹ ورڈ میں حرف علت آتی ہے. اور ہم نے ایک اور کیٹیگری پڑھی تھی لازم اور متعدی کی, کہ لازم میں ہمیں مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی, اور متعدی میں ہمیں مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز مجھے نہیں لگتا ہم نے اس میں آسان والی کتاب میں پڑھی ہے. انشاءاللہ میں ایک تو بار اس ریویو میں کر لیتی ہوں, پھر ڈاؤٹ رہتا ہے تو میں انشاءاللہ پوچھ لوں گی. ہاں نہیں, آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیں, جہاں کہیں آپ کو وہ لگتا ہے وہ مجھے پیج بتائیں, پھر میں اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتی ہوں, کیونکہ مجھے ایسی کوئی چیز یاد نہیں آ رہی. جی جی اوکے ٹھیک ہے. تمییز کی پھر جو کچھ مثالیں ہیں قرآن مجید سے, فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا, تو یہاں پر ہمارے پاس تمییز میں عینن ہے بالکل, اور یہ ہمارے پاس عدد کی اثنتا عشرۃ کی ایکسپلینیشن ہے کہ 12 کیا چیز 12 تھے, تو وہ چشمے تھے. پھر ربی زدنی علما, علما, جی بالکل, علمن تمییز ہے کہ اے اللہ مجھے زیادہ دے دے, تو زیادہ کیا چیز, علم کی بات ہو رہی ہے. جی پھر ہے قل نار جہنم اشد حرن, تو یہاں پر کہ بھئی جو ہاں بالکل حرن جو ہے وہ ممیز ہو جائے گا, اور ایک جو ورڈ ہے وہ اشد, یعنی نارو جہنم, ہاں وہ زیادہ شدید ہوگی کس چیز میں, حرن گرمی میں. پھر ہے والآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا, تو یہاں پر ہمارے پاس ہاں بالکل تفضیلا, اور اس کے علاوہ بھی ایک اور ہے ہمارے پاس ممیز, درجات, لیکن یہ تو حالت نصب میں ہی نہیں ہے. نصب میں نہیں ہے. اکبر درجات و اکبر والآخرۃ اکبر, اور ایک والآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا, اصل میں درجات الف تا جو ہے وہ کبھی بھی فتحہ تنوین کے ساتھ نہیں آتا, تو جب وہ الف تا ہمیں کسرہ تنوین کے ساتھ بھی ملتا ہے تو یہ اس کی حالت نصب بھی ہو سکتی ہے, حالت جر بھی ہو سکتی ہے. الف تا فتحہ تنوین کے ساتھ نہیں آتا, اور اسی طرح تفضیلاً جو ہے وہ ممیز ہے, اور درجات بھی ممیز ہے, کیونکہ درجات یہاں پر حالت نصب میں ہے. یہ مؤنث میں بھی ہے نا درجات, جی مؤنث میں ہے, جی, اور ممیز بھی ہے, حالت نصب میں بھی ہے. جی, هو افصح منی لسانا, لسانا جو ہے وہ ممیز ہے. انا اکثر منک مالا, مالن جو ہے وہ ممیز ہے. لا اعراب اشد کفرن
کفرن و نفاقن، کفر اور نفاق بالکل، کفرن اور یہ دو بھی نفاقن یہ دونوں ممیز. ممیز ہیں. کبر مقتن کبر عند اللہ مقتن ان عند اللہ ان تقولوا کبر مقتن، اس میں تو مقتن ہی ہے ہاں جی، مقتن جو ہے وہ ممیز ہے. ممیز. نہیں ہوگا، ہاں جی، افعلو نہیں ہوگا اور نا. یہ کیا ہے میم؟ عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو تم کہتے ہو اللہ کے نزدیک نہیں ہو کرتے. ان تقولوا کہ تم کہتے ہو ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے. جی. یہ کیا ہے میم؟ یہ کیا ہوا میم؟ ان تقولوا اصل میں ہمارے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے مصدر کو کہنے کا، اوکے. ان کے ساتھ آتا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مصدر اول بولتے ہیں. اور ما لا تفعلون، ما جو کے میننگ میں آ رہا ہے، لا نہیں، اور تفعلون جو ہے وہ فعل مضارع آ رہا ہے. جی. تو یہ کچھ سینٹینس ہوا. سینٹینس تو یہ جو ہے وہ اسمیہ ہی بنتا ہے، کیونکہ کبورا سے شروع ہو رہا ہے. اور نہیں، کبورا تو فعل ہے، کبورا ہاں جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ کبورا فعل ہے. تو جب جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے. جی. ہم اشد منہم بطشن، بتشن کے ممیز. ممیز ہو گیا. ہوا خیر ثوابا وخیر عقبا، ثواب اور عقبہ کے ممیز آتا. ہاں بالکل، یہ دونوں جو ہیں یہ ممیز ہو گئے. اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے مستثنا. اچھا، مستثنا میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم الا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں سینٹینس کے اندر، اور شروع میں جو بھی ہم چیز بیان کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کا ہم نام لیتے ہیں، جیسے فروٹس ہیں یا کسی بھی کیٹیگری کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں، تو ہم اس میں سے کسی چیز کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں ایک الا کے بعد، مستثنا کرتے ہیں، استثناء کرتے ہیں اس کی. جیسے یہاں پر اردو میں 2 جملے لکھے ہوئے ہیں کہ میں نے سب پھل کھائے مگر انگور. یعنی اب یہاں پر تمام پھل جو ہیں ان میں سے ایک ہمارے پاس پھلوں کا گروپ آ گیا ہے، اس میں سے ہم نے انگور کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے، مستثنا کر دیا ہے، استثناء دے دیا اس کو. ٹھیک ہے، تو جی. میں نے سب پھل نہیں کھائے مگر انگور، یعنی پھلوں میں نے کوئی پھل نہیں کھایا، میں نے صرف انگور کھایا. تو ہم نے اس جملے میں بھی پھر اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر بھی انگور کو ایکسکلوڈ کیا ہے. لیکن ان 2 جملوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پہلا والا جملہ ہے اس میں ہم پوزیٹیو سینٹینس ہے، میں نے سب پھل کھائے، یہ ایک پوزیٹیو سینٹینس ہے، اور مگر انگور اس میں ہم نے استثناء کر دیا. اور دوسرے والے جملے میں ہم دیکھ سکتے ہیں تو میں نے سب پھل نہیں کھائے مگر انگور. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جملہ منفی بنایا ہے. نفی کا. اوکے، تو یہاں پہ ہمارے پاس فرق یہ ہے کہ ایک میں ہم نے پوزیٹیو سینٹینس ہے اور ایک میں نیگیٹو. میں ہمارے پاس نیگیٹو سینٹینس ہے. اب یہاں پہ اس جملے کے ہمیں اجزاء بتائے جا رہے ہیں، اور وہ اجزاء کیا ہیں؟ مستثنا منہ، حرف استثناء اور مستثنا. تو جب آپ ایک کیٹیگری شروع میں ڈیفائن کرتے ہیں جملے کے، یعنی الا سے بیفور، اس کو بولتے جی. ہیں مستثنا منہ. جیسے اس جملے کے اندر سب پھل جو ہیں وہ مستثنا منہ ہے. جی. اور حرف استثناء کا جو آپ استعمال کرتے ہیں الا، مگر، وہ حرف استثناء ہو گیا، اور جس چیز کو آپ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں وہ مستثنا ہوتی ہے، اور اس جملے کے اندر وہ انگور ہے. اچھا اللہ یہاں پہ مگر کے معنی میں آتا. جی مگر. بالکل
ہاں جی، اب آگے کچھ مثالیں ہیں جو عربی زبان کی ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک پازیٹیو سینٹینس ہوتا ہے، یعنی جملے کے اندر نہ تو منفی ہونے کا استعمال ہے اور نہ ہی سوال ہے، ایسے جملے کو ہم کہتے ہیں موجب تام، جس میں نہ تو منفی ہوتا ہے سینٹینس اور نہ ہی سوال ہوتا ہے اس کے اندر. جب یہ دو چیزیں نہیں ہوتی تو پھر وہ جملہ پازیٹیو سینٹینس ہوتا ہے، موجب تام ہوتا ہے. اچھا، اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ الا کے بعد آپ جب مستثنا کا استعمال کرتے ہیں تو وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. ٹھیک. اکلت الفواکہ الا عنبا. عنبم عنبم. ہاں جی، عنبن جو ہے وہ ہمارے پاس مستثنا ہو گیا. ہاں جی، عنبن انگور کو کہتے ہیں. اکلت الفواکہ، میں نے تمام پھل کھائے مگر انگور، یعنی میں نے انگور نہیں کھایا. ٹھیک ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اس کا چہرہ، یعنی ایکسکلوشن ہو رہی ہے یہاں پہ. وجہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جی جو ہے وہ باقی رہے گی. پھر اس کے بعد ہے فسجدوا الا ابلیسا، یعنی سب نے سجدہ کیا الا ابلیسا مستثنا ہو گیا، یعنی اس نے نہیں کیا. جی، ابلیس آ کے ادھر مستثنا. ہاں جی، مستثنا. پھر اس کے بعد ہے جاء القوم الا زیدا. زیدن. جی بالکل، یعنی تمام قوم آ گئی مگر زید، جی مطلب زید نہیں آیا. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْمَوْتَ، ہر بیماری کی جو ہے شفا موجود ہوتی ہے. إِلَّا الْمَوْتَ ایکسکلوڈ ہو سوائے گیا، موت کے. موت کے جی تمام بیماریوں کی علاج ہوتی ہے. اچھا، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں قلیلاً، یعنی تمام لوگوں نے پیا قلیلاً. مگر کچھ لوگ جو ہے قلیلاً، تھوڑے لوگ جو ہیں وہ اس میں سے مستثنا ہو نہیں گئے. تھے. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک سینٹینس موجب تام ہوتا ہے، یعنی اس میں منفی کا مفہوم موجود نہیں ہوتا اور سوالیہ مفہوم موجود نہیں ہوتا، تو اس صورت میں ہمارے پاس جو مستثنا ہوتا ہے، یعنی الا کے بعد جو ہم اسم استعمال کرتے ہیں، وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. اب اس جی کی 2-3 اور چیزیں بھی ہیں، یعنی 2 اور 3 آپ جیسے دیکھ رہے ہوں گے. تو جی اس کو ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے، مطلب نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. جی. اوکے، کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. میم میں نے سورہ آل عمران کا وہ ریمیننگ پارٹ کیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا، لا کے اعلان نہیں. لا یکلف، مطلب آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ یہ یہاں پر لا کون سا ہے؟ ہاں جی میم، نہیں کے معنی میں آتا نا. ہاں بالکل، یہ لا نافیہ ہے، لا ناہیہ نہیں ہے، کیونکہ لا ناہیہ جو ہوتا ہے نا وہ مجزوم کر دیتا ہے. تو جی یکلف یعنی اللہ تعالیٰ مضارع نے، ہوا. ہاں یہ فعل مضارع ہے بالکل. فعل مضارع. اللہ اسم اور نفسن فعل ماضی. نفسن اسم ہے ہمارے پاس. لا یکلف اللہ نفسن، لا یکلف فعل ہو گیا اور اس میں لا ہمارے پاس نافیہ ہو گیا. اس کے جی بعد لا یکلف اللہ، اللہ فاعل ہو گیا، نفسن مفعول ہو گیا. جی. الا مگر عطف آ گیا. الا، ہاں الا یہی استثناء والا ہے. یہ اس آہا کیا ہوتا ہے؟ وسعها، یعنی جی انشاءاللہ ہم اس کی تطبیق نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو کرا دوں گی. جی اس میں وسعها آ رہا ہے ہمارے پاس، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حالت اس میں ہے، حالت رفع میں ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس مستثنا کی جو کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، یعنی حالت نیگیٹو سینٹینس جب ہوتا ہے تو اس صورت میں ہم اس کو حالت نصب میں نہیں بھی رکھتے. جی. تو کیا اس کو کہتے ہیں ہم، میں آپ کو پوچھتی ہوں کیوں غصہ کیا.
تو اس میں ہم دیکھیں انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ کلاس میں ہم نے شروع میں تدبیق تو کرنی ہے کسی نہ کسی اس کی قرآن کے حصے کی, تو ہم سورہ آل عمران کی لاسٹ آیات کی کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اگر جزاک آپ کو اللہ اس طرح سے ایکسٹرا کچھ بھی دینا ہو تو آپ ہوم ورکس میں مطلب آپ اپنے گروپ میں رائٹ کر کے کر سکتے ہیں ایکسٹرا ورک. جی میم. ویسے تو میرے ابھی بہت سارے ہوم ورکس ہیں چیک ہونے والے انشاءاللہ, وہ بھی میں کروں گی. تو میں آپ کو یہ اس میں کر کے دے دوں گی کریکٹ کر کے. میم یہ انتا کے کون سا ضمائر انتا؟ انتا ہمارے پاس حالت رفع والی ضمائر ہے جو کہ سیپریٹ ضمائر میں سے آتے ہیں نا, الگ سے آتے ہیں. جی. کیونکہ ہمارے پاس جو حالت نصب اور حالت جر والی ضمائر ہوتی ہیں وہ تو مل کے آتی ہیں, اٹیچ ضمائر ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس. اوکے. جزاک اللہ خیر. ایاکی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.